کہتے ہیں کہ جنازے کی چوتھی تکبیر کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے؟ دیکھیں سنت طریقہ یہ ہے، جیسے ہی چوتھی تکبیر پھیری جائے فوراً ہاتھ کھول دیں، ہاتھ کھولنے کے بعد سلام پھیرے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ کھولیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم، پھر دوسرا چھوڑیں گے۔ اب جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں اپنے بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ماشاءاللہ سفید ریش بھی ہیں، ہمیشہ دین سیکھا کریں۔ آپ نے سنی سنائی چیزوں سے بعض اوقات چیز کو اپنایا ہوتا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا، مقصود ہے خدا را چیز سیکھنے سے صحیح آتی ہے۔ ایک دفعہ اپنی نماز جنازہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ سب کسی کو چیک کروا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ سال ہا سال سے غلطیاں کر رہے ہوں۔ میرا تو بڑا تجربہ ہے اس فیلڈ کا کہ کتنے لوگ پرانے ہمارے پاس آ کر جب انہوں نے اپنی نمازیں سنائیں، ایک ہوتا ہے تجوید میں غلطی، ایک ہے زبر زیر پیش کی غلطی۔ کہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے زیر پڑھ رہے ہیں، زیر ہے تو پیش پڑھ رہے ہیں، اس کو جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچ رہے، لحن جلی ہو رہا ہے، گناہگار ہو رہے ہیں، مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جی پرانے ہیں۔ ہم تو 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ 30 سال سے نماز پڑھنے والے کو یہ کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ تمہاری نماز میں اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم 30 سال سے پڑھ رہے ہو؟ اگر 30 سال میں پہلے کوئی غلطی ہو گئی یا درمیان میں کوئی غلطی شامل ہو گئی اور آپ اس پہ مطلع نہیں ہوئے تو 100 سال بھی پڑھتے رہیں گے تب بھی ایسے رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیے غور سے، کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کو چیک کروا لینا چاہیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا نابالغ کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ویسا ہی وبال ہے جیسے بڑے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی گناہ دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں اصل میں تو جھوٹ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ کے گناہ یا کہ کم یا زیادہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ نفس سے جھوٹ منع ہے، یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ آپ بڑے کو دھوکہ دیں تب بھی جھوٹ ہے، بچے کو دھوکہ دیں تب بھی یہ جھوٹ ہی ہے، اور دونوں کا وبال بالکل برابر ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹ کے اثرات سامنے والے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں سامنے والے کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے جھوٹ سے سامنے والے کو زیادہ نقصان ہوا، زیادہ وہ آزمائش میں، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہوا، اس کا وبال بہت زیادہ ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ چاہے بڑے سے بولا ہو چاہے چھوٹے سے، اور اگر ہلکا پھلکا جھوٹ ہے تو گناہ تو اب بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں، اور یہ سامنے والے کو اتنا ضرر نہیں پہنچا ہے تو اس کا گناہ اس جھوٹ کے مقابلے میں کم ہوگا۔ لیکن جھوٹ بالکل برابر ہوتا ہے، چاہے بڑے سے بولیں چاہے چھوٹے سے۔ وہ تمام پرندے جو اونچا اڑتے ہوں اور شکاری نہ ہوں، یعنی پنجوں سے کوئی شکار پکڑ کے نہ کھاتے ہوں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جیسے فاختہ ہے، کوئل ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں پاک ہوتی ہیں۔ تو لہذا وہ بیٹ اگر ٹب میں پڑی بھی ہے، پانی ڈال دیا تو اس سے پانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر جو شکاری پرندے ہیں جس میں کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، گدھ ہے، شکرا ہے، ان کی بیٹ جو ہے نجاست خفیفہ ہے، پانی میں گرے گی تو اس کو ناپاک کرے گی۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ طہارت کے مسائل جو ہیں وہ اچھی طریقے سے سیکھے جائیں تاکہ اس طرح کے وسوسوں کا میں انسان مبتلا نہ ہو۔ بہت سی بہنیں چھتوں کے اوپر سکھا دیتی ہیں کپڑے، اب وہ بیٹ اس پہ پڑتی ہے، اب یہ نہیں ان کو وہ مطلب فیصلہ کر پاتی کہ پہلی بات تو کہ بیٹ کس کی ہے، کوے کی ہے یا چیل کی ہے یا کبوتر کی ہے یا چڑیا کی ہے، اور اگر فیصلہ کر لیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ پاک ہے ناپاک، وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹ ہے تو بس ناپاک ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں تھوڑا تھوڑا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی کوے نے بیٹ کی تو دیکھیں کہ اس کی بیٹ کس طرح کی ہے، اگر چیل بیٹ کرتی ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیسی اس کی بیٹ ہوتی ہے، چڑیا بیٹ کرے، کبوتر بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں، مرغی بیٹ کرے، اس کو نوٹ کریں۔ یہ کوئی مطلب عجیب چیز نہیں ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے احکام شرع وابستہ ہیں۔ اب آپ کپڑے پہ اگر کوئی نجاست دیکھتے ہیں، کوئی بیٹ دیکھتے ہیں، آپ نے چونکہ پہلے ان کو دیکھ کر ایک تصویر اپنے ذہن میں قائم کر لی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر تو یہ چڑیا یا کبوتر کی بیٹ ہے، یہ کم از کم کوے چیل کی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، فاختہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئل کی، تو یہ پاک ہے، اور اگر یہ کوے یا آپ کو چیل کی لگے تو ناپاک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بیوی میکے چلی گئی ہے ناراض ہو کر، اور اس نے شرط رکھی ہے کہ جب تک اپنی والدہ کو کہیں اور نہیں نکالو گے گھر سے میں واپس نہیں آؤں گی، اور جب وہ بیوی کو لینے گیا تو سسرال والوں نے بھی اس کی بہت بے عزتی کی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر پہلی میں مطلب ایک معتدل صورتحال پر کلام کروں گا، جو اعتدال والی صورت ہے۔ سب سے پہلے جو بیٹا ہے وہ بھی غور کرے کہ کیا میری والدہ کی طرف سے کچھ ایسی زیادتیاں تو نہیں ہوتی جس سے مکمل فیڈ اپ ہو کے بیوی وہاں چلی گئی ہے،
مثلا بیجا ڈانٹنا، ڈپٹنا، الزام لگانا، بہتان تراشی، بہت ہی زیادہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہو، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ساسوں کے اندر فطرتاً ایسا ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی ساس ہوتی ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ان کا مطالبہ بالکل بجا ہے، کہ یہ فقہا نے واضح لکھا ہے کہ اگر سسرال میں بچی رہتی ہے اور ان کے ساتھ آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے اور مطلب دل بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، تو پھر الگ رہائش رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بنائے، ماں کی دل آزاری بھی نہ ہو، ماں کو بھی عزت عطا فرمائے، ان کو اسی گھر میں رہنے دے، کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو رہنے گھر میں رہے، یہ سب سے بیسٹ صورتحال۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ماں اچھی ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہ اپنی سگی مائیں بھی کر لیتی ہیں، تو ہماری بعض بچیاں جو خصوصاً جو جدید ماحول کی ہیں وہ چاہتی نہیں ہے کہ ساس کا وجود بھی گھر میں نظر آئے، کیونکہ انہیں چاہیے ہوتا ہے صبح سوئیں، دوپہر کو اٹھیں، باہر سے پھر کھانا منگا لیا جائے، پھر شوہر کے ساتھ باہر جائیں، رات کو پیزا آ جائے گا، سہیلیاں گھر میں آئیں گی، ہلڑ بازی ہوگی، او لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، ساس اس میں روک ٹوک ڈالے گی۔ اس وجہ سے ناراض ہو کے میکے چلی گئی کہ ساس کا کانٹا نکلے تو ہم آزادی سے سوئیں، کھائیں، پئیں۔ کچن کے اندر سنک میں برتن یوں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، گندا پڑا ہوا ہے گھر، لیکن وہ میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہو جی؟ وہ فلاں میری سہیلی کے بچے کی سالگرہ ہے، گھر کو لیپا پوتی نہیں کرتی، اپنی لیپا پوتی کر رہی ہیں۔ اس طرح کے کوئی معاملات کی وجہ سے ناراض ہو کے چلی گئی کہ ساس رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، وہ شدید سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسی صورت میں شوہر کو ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں، غلطی تمہاری ہی، میری ماں کی نہیں ہے، تمہیں ماں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہاں اگر ماں کی غلطی ہے مجھے بتاؤ، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح یہ دو جانبین سے بعض اوقات زیادتیاں ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز کی تکبیر تحریمہ لگاتی ہیں تو بعض چادر کے اندر ہاتھ رکھتی ہیں، بعض چادر سے باہر نکال کے کرتی ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اندر رکھیں، اگر باہر نکال کر تکبیر کہی تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں چاہے اندر رہ کر کریں چاہے باہر، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اندر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، باہر نکال کے کریں تو جنہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی شاید وہ یوں کہنا چاہ رہی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں احتیاط نہیں کرتی ہیں، یہ جو کلائی ہوتی ہے یہ عورت کی ستر میں داخل ہوتی ہے، تو یوں بعض اوقات جب وہ تکبیر لگاتی ہیں تو یہ سرک جاتی ہے نیچے، اور جس وقت تکبیر لگا رہے ہوں اگر اس وقت کوئی ستر کا حصہ 1/4 کھلا ہو اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہے تو پھر وہ اگر حالت نماز میں ہوتا نماز ٹوٹ جاتی، اور اگر پہلے سے ایسا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا، لہٰذا کسی بہن نے اچھی طریقے سے یہ کلائیاں ڈھکی ہوئی ہیں مکمل طور پر اور پھر وہ باہر نکال کے تکبیر لگاتی ہیں اور کلائی کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا تو ان کی نماز ٹھیک ہے۔ اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ چادر کے اندر یا دوپٹے کے اندر ہی تکبیر لگائی جائے، جو وہ کہہ رہی ہیں تو وہ تلقین اچھی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیا ہے۔ الرحمن الرحیم، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ بیڈ روم میں اگر اسلامک بکس رکھی ہوں تو ان کا رکھنا کیسا ہے، جیسے وہیں پڑھی جی وہیں رکھ دی، یہ عام ہے کہ گھر میں باقی اور جگہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں رکھنا بالکل جائز ہے، لیکن ان کا پھر ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے، مثلا وہ پاؤں کی جگہ پر نہ ہوں، ایسی پھینکی ہوئی نہ ہوں، تو اگر وہ ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں تو پھر بیڈ روم میں ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو جسمانی ریلیشن ہے وہ ایسی جگہ اگر ہے تو وہاں پہ کتابیں رکھی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کتابیں سائڈ میں ہیں اور ادب اور احترام سے رکھی ہوئی ہیں، مقام حقارت پر نہیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس پہ اگر کپڑا ڈال دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یا کسی الماری وغیرہ میں رکھ دیں اور بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایسی بھی رکھا تو اس میں کوئی ایسی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں پیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیڈ اونچا ہو وہ نچلی جگہ پر رکھی ہوں، یہ بے ادبی ہوتی ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ یہ ہوں گی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کوئی بہن مخصوص ایام میں ہے اور گھر کے کوئی مرد حضرات پوچھتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز پڑھ لی، اور ان کو نہیں پتا کہ ایسے ہیں تو کیا جواب دیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو؟ دیکھیں اس میں فوراً یوں قصد ارادہ کریں کہ جو مخصوص ایام سے پہلے آپ نے آخری نماز پڑھی تھی اس کو قصد ارادہ کر لیں، وہ پڑھ لی تو کہ ہاں پڑھ لی، یعنی مخصوص ایام سے پہلے والی نماز، تو اس طرح کر کے جھوٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ نے ایک صحیح ارادے کے ساتھ، اور آپ کا جو بہنوں کا ایک راز ہوتا ہے وہ بھی مخفی رہے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی بہن نے کویشچن کیا کہ بعض ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انکم بڑھانے کے لیے غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، اور ان کی پھر وہ ٹیسٹ لیب وغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ کمیشن وغیرہ کماتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، غریب کو لوٹنا ہے، چاہے غریب نہ ہو امیر بھی ہو، بہرحال ناجائز طریقے سے اس کے پیسے کو حاصل کرنا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے مکمل طور پر، وہ اس کے اعتماد کو گویا کہ اس سے منافع حاصل کر رہا ہے، سب ناجائز ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ویسے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ایسا کر رہا ہے مثال کے طور پر تو کیوں کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ویسے ڈاکٹرز کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے، اگر یہ روزانہ 100 پیشنٹ بھی دیکھیں اور ہر ایک سے 50 فیس لیں تو تب بھی ڈیلی 5,000 روپے کمائیں گے
مہینے کے تقریباً 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں. تو اگر جائز طریقے سے بھی کریں، دیانتداری سے کریں، پھر بھی بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ ناجائز ہے. اس طرح اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. ان لوگوں کو تلاش کرے جن کو اس طرح غیر ضروری ٹیسٹ لکھوا کے ان سے پیسہ نکلوایا، ان کو پیسے واپس کرے. اگر نہیں معلوم ہے تو اندازہ کر کے ان کی طرف سے صدقہ کرے تاکہ آخرت کے وبال سے نجات ملے. مجھے امید ہے اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے ڈاکٹر دیکھ رہا ہوگا تو میرے لیے کوئی انجیکشن ہی تیار کر لے گا کہ مفتی صاحب کی بھی لگا دیتا ہوں، زبان ہی بند ہو جائے، کیونکہ عموماً اصلاح قبول نہیں کی جاتی. جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے، انکم چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہے، چاہے جائز ناجائز، اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو اسے نصیحت کرنے والا بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے. مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. مرنے کے بعد پھر ڈاکٹر ہو چاہے وہ ٹی بی کا مریض ہو، قبر میں پہنچنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا بیوہ چاچی یا مامی سے نکاح کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل یہ صحیح ہے، ان میں حرمت ابدیہ نہیں ہوتی ہے. ہاں بس چچی میں دیکھ لیں وہ سگی خالہ نہ ہو تو بالکل نکاح ہو سکتا ہے. ماموں اگر طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں. اگر چچی کہیں باہر سے آئی ہیں، خالہ نہیں ہے، تو ان سے بعد میں نکاح بالکل ہو سکتا ہے. ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی باتیں، اس کی کمزوریاں اپنے میکے میں ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے راز کے محافظ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کے بہت سارے عیوب کپڑے پہننے کے بعد چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہمارے جسم کی شیپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، جسم میں کہاں داغ ہے، کہاں دانہ نکلا ہوا ہے، کپڑے چھپا لیتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنی چاہیے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے. جو بچیاں ہر چیز جا کے سسرال کی میکے بتا دیتی ہیں، پھر ان کے راز کسی بھی طریقے سے سسرال تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بات چلتی ہے میکے میں سے کوئی بھی شخص کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو ان کے گھر میں ہوئی ہے اور لڑکی کے بتائے بغیر وہاں تک اطلاع پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، تو سسرال والوں کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، خصوصاً شوہر کا، کہ میں نے تو ایک بات ویسے ہی کہی تھی اور یہ چھپانے والی بات تھی، اس نے وہ بھی جا کر بتا دی، تو پھر آپس میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی لڑکا بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بیوی سے جو کی گئی باتیں ہیں وہ اپنی ماں کو اور بہنوں کو جا کر بتا دیں. یہ بھی ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے. اس میں لڑکا اور ماں بہنیں یہ ایک فریق بن جاتی ہیں اور پھر لڑکی بالکل ایک علیحدہ ایک فریق بن جاتی ہے، گروپنگ شروع ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے حتی الامکان ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے. یاد رکھیں ایسی کمزوریاں ظاہر کرنا جو شوہر کی دل آزاری کا سبب بنے، تکلیف کا، ذہنی اذیت کا سبب بنے، اس میں گناہ کے پہلو ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ بینک سے قرض وغیرہ لے کر جو ہم کوئی کاروبار لون لیتے ہیں، کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ جو بینک سے آپ قرض لیتے ہیں یہ اصل میں وعدہ سود پہ قرض لینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل ناجائز ہے. اگر آپ کسی قرض کو لے کر اس پہ سود دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں، ایسا ایگریمنٹ کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جیسے سود لینا دینا حرام ہے، ایسے اس کے لینے دینے کا وعدہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اس وجہ سے گناہ ہے. لیکن اگر آپ یہ بینک سے کوئی قرض لے کر اس سے ایک جائز اور حلال طیب کاروبار کرتے ہیں اور اس سے آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ نفع آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ نے سودی پیسے سے نہیں کیا، وہ تو آپ نے قرض سے کیا ہے. سمجھ آئیں گے؟ مجھے سمجھ لیں کہ آپ نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لیا اور یہ ارادہ کیا اور اس کو طے کیا کہ جب میں واپس کروں گا تو 1 لاکھ اس پر سود دوں گا، خدا نخواستہ. اب جب آپ واپس کرتے ہیں تو 6 لاکھ آپ نے دیا. اب کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ اس میں سود کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ 5 لاکھ قرض ہے، 1 لاکھ سود ہے. یہ 5 لاکھ کو آپ نے سود کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ تو قرض ہے، سود نہیں ہے. سود تو وہ نفع بنے گا جو اس کے اوپر آپ دیں گے. تو یہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بینکوں سے لون اٹھائیں اور اس سے کاروبار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. یاد رکھیں جہاں سود کا پیسہ ملے گا، جو لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کر کے مقروض بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سود آپ ایک دفعہ لے لیں، آپ یہ سمجھیں گے شاید مجھے اس سے برکت حاصل ہوگی، کبھی بھی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے قلیل پر راضی رہیں، قلیل حاصل کر لیں، یہ بہت اچھا ہے، کثیر کی طرف نہ آئیں، یہی بہتر ہے. ایک آپ کا سوال رہ گیا کہ سود کی تعریف، انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں شامل کروں گا، کیونکہ وقت ویسے بھی بڑا مختصر سا تھا، اس کو تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے. اب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اجازت طلب کریں گے. اپنے میزبان ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تا حیات رزق حلال طیب
اور اتنی کثیر مقدار میں عطا فرمائے جو آپ کی بلکہ آپ کے ذریعے دوسروں کی ضرورتوں کے لیے بھی پوری ہو جائے، حرام اور شبے کے لقمے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یوگا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس میں کوئی کسی قسم کے الٹے سیدھے کوئی کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، یہ ایک ورزش کا طریقہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق مطلب ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی عام دنیاوی چیزیں، ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق غیر مسلمین کے ساتھ ہوتا ہے لیکن مسلمان اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیجئے اور بہت سارے امور، تو بس اگر اس میں کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں کہ جو کفر یا شرک کا احتمال رکھتے ہوں تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ ادارہ جوائن کر لیتے ہیں جہاں کوئی خاتون ورزش کروا رہی ہیں اور سامنے بھی خاتون ہوں، کوئی نامحرم وہاں پر نہ ہو تو اس کو جوائن کرنا بھی شرعاً جائز ہے، ایسے ہی مرد مردوں کے ساتھ کسی ادارے کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کویسچن کیا کہ یوگا جیسے ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مطلب کفار کی عبادت کے مشابہ ہے، کہ جیسے وہ بتوں کے سامنے کرتا ہے، کوئی اس طرح یہ یوگا کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی نیت تو نہیں ہوتی ایسے کرنے کی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفریہ عمل میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کفری عمل جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جس نے بھی دلیلیں جو دے رہا ہے، دوسرا جو اعتراض کرنے والا ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہے یا مفتی ہے، بلکہ وہ ایک جاہل ترین شخص ہے کہ جس نے شریعت کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود گناہ کبیرہ کی بنیاد رکھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حرکتیں جاری اور ساری رکھے تو کچھ عرصے بعد کفر میں مبتلا ہو جائے، خود کفر میں مبتلا ہو جائے۔ یہ خطرناک معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو شریعت کے معاملے میں اپنی کم علمی کے باوجود زبان چلانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بہت خطرناک جملے کہہ دیتے ہیں اور شریعت پہ افترا باندھ دیتے ہیں اور اس طرح اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں یہ یوگا ایک ورزش کا طریقہ ہے، اس میں ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آپ نے کوئی پتھر رکھ لیا ہو، کوئی بت رکھ لیا اور اس کے سامنے آپ بیٹھ گئے ہوں تو اور مشابہت بنے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک جسم کو نارمل رکھنے کے لیے، صحت مندی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ ہاں اگر بالفرض کسی مقام پر یوگا کرواتے ہوئے کچھ الفاظ بھی زبان سے ایسے ادا کروائے جاتے ہیں کہ جو کلمات کفر و شرک کہلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کلمات کفر و شرک ناجائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں پاکستان میں جیسے ایک مسلمان ہے، وہ یوگا کر رہا ہے، ورزش کا یہ ایک طریقہ ہے اور اس میں کوئی الفاظ ادا نہیں کرتا، اپنے سامنے کوئی چیز بھی نہیں رکھتا ہے، ورزش کر رہا ہے، تو پہلے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کفری عمل کیسے ہو گیا؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے یہ کہے، ایک کافر کھڑے ہو کر کہے کہ ہم تو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آپ بھی ایک خانہ کعبہ ہم خود ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کی عمارت ہے، آپ اس پتھر کی عمارت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب صرف یہی ہوگا کہ بھئی نیت کا فرق ہے، آپ بت کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہم کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ کوئی معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اور نہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے، بلکہ ہم سجدہ فقط اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اور لیکن چونکہ اللہ نے حکم یہ دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے، اس لیے ہم اس عمارت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے ظاہری طور پہ ایک پتھر کے سامنے جھکنے کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ کفری عمل ہے، یہ کفری عمل پہلے ثابت تو کر کے بتائیں کہ اگر ایسی خالی آدمی بیٹھ جائے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کفری عمل ہے، کہاں سے ثابت ہوا کہ کفری عمل ہے؟ اپنے پاس سے آپ جس کو چاہیں کفری عمل کہہ دیں، تو غیر کفر کو کفر کہنا بھی بعض اوقات کفر ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس لیے جن صاحب نے اعتراض کیا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس قسم کی ورزش کے مختلف طریقے اپنانا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس میں اگر کوئی آپ کو حرج محسوس ہو رہا ہو تو کسی اچھے عالم دین یا مفتی صاحب سے آپ مشورہ ضرور کر لیں، اس چیز کو ختم کر دیں، نہ کہ فی نفسی تمام چیزوں کو ناجائز اور پھر کفر کا حکم لگانا، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے۔ یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے جہلا ملے ہیں جو تبلیغ دین کے نام پر تبلیغ کرتے ہیں لیکن علم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ وہ خاص طور پہ یہ ریڈی میڈ مفتی صاحب جو ہوتے ہیں اس قسم کے کہ وہ تبلیغ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، یعنی کوئی میں تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی جو نیکی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عرصے تک جب وہ کچھ تبلیغ دین کرتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو خود بخود شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب آپ صاحب علم بھی ہو چکے ہیں اور اب آپ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں خود نتائج مرتب کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی خطا ہوتی ہے کہ اگر آپ عام چیزوں کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس سے انسان فقیہ نہیں بن جاتا، اس سے وصف اجتہاد اس کو حاصل نہیں ہو جاتا، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ منصب مفتیان کرام کا ہے اور ہر مفتی صاحب کا نہیں ہے، وہی جو وصف اجتہاد سے متصف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر نئے مسائل کے اوپر کلام کر سکتے ہیں، ہر مفتی صاحب کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور عالم اور مفتی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اب مفتی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ہر عالم دین مفتی نہیں ہوتا، اس لیے ہر عالم کو بھی چاہیے کہ وہ کلام کرتے ہوئے 10 دفعہ ڈرے،
وہ صرف نقل کر دے، کسی کا سن کے کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ بڑے بڑے جو مجتہد مفتیان کرام ہیں کہ جن میں وصف اجتہاد ہے اور واقعی وہ موجودہ زمانے کے صورتحال کو دیکھ کر تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتوے کی تبدیلی کی اہلیت رکھتے ہوں، اس کے تمام مسائل ان کے پیش نظر ہوں، وہ اس قسم کی چیزوں پہ کلام کریں تو لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بیوہ ہیں، ان کی کچھ بیٹیاں ہیں تو وہ سود باقاعدہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمارے لیے تو بالکل جائز ہے کیونکہ ہمارا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بیچارے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں مفادات اخروی مفادات پر غالبی نظر آتے ہیں، جن کو دنیا کی پریشانیاں پہاڑ کے برابر نظر آتی ہیں اور آخرت کی پریشانیوں کو بالکل چیونٹیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی بھی انسان کو عقل اور سمجھ ہوتی تو وہ سمجھ پاتا کہ آخرت کی ہولناکی دنیا کی ہولناکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کا نفس جو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ آخرت میں کیسے برداشت کرے گا؟ جبکہ یہاں تو کوئی سہارا دینے والے لوگ بھی ہیں، مرنے کے بعد تو آپ اکیلے جائیں گے۔ یاد رکھیں جو خالصتاً سود کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد جس کو کہتے ہیں، اس کے تمام زندگی کے تمام پچھلے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کو دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ نکاح تو خیر بیوہ ہیں، ان کا نکاح تجدید نکاح کی تو صورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کا نکاح بریک ہو جائے گا شوہر سے، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کتنی عورتیں جسم فروشیاں کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں ہمارا کوئی سہارا نہیں تو ہم کیا کریں۔ کتنے نوجوان ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ صرف یہی علت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی تو ہم کیا کریں۔ تو کیا مطلب ان سب کو کہیں کہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو ایک تو وہ خود گناہ کر رہی ہیں، پھر آپ نے کہا وہ دوسری بیواؤں کو ترغیب دے رہی ہیں، تو یہ اپنے لیے خوب آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ گزارا کر لیں یہاں پر، یہ آپ کو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن مر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل تھا یہ معاملہ۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں، اس کی بہت ساری اور صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر کے ان سے حل طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستہ نکالے گا۔ ایک کالر ہم کہتے ہیں کہ پھر کل ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں، بیوہ ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہیں، لیکن وہ سود کو اپنے لیے حلال کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے، اور ایسی اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجا چالیسواں کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے، بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں، یعنی فقہا کہتے ہیں ہمیں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا ہے، قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسکیمز ہوں، یہ تو خالصتاً سود ہے۔ باقی اور بہت سی، جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا، جیسے 1 لاکھ روپے میں نے دیا اور کسی سے طے کر لیا کہ 2000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے، یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا، لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہا سود کہتے ہیں۔ اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا، اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان، اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں صراحتاً آ گیا، وہ خالصتاً سود ہوتا ہے، حرام قطعی ہوتا ہے، اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لی جائے، ہم نے آپ کو اسی لیے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے، میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے، واقعی وہ سود ہے، تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا، پھر تو اس کو جائز کہنا۔ تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے صریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں، تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار آپ کی بات کو قبول نہ کریں، تو آپ احتیاط کریں، باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی فاتحہ وغیرہ کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کل کافی میں نے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مختلف مسائل کے بارے میں میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کا ذریعہ آمدنی بظاہر نہیں ہوتا اور وہ سود کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ رشتہ دار جو اطراف میں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری خاندانی بنیادوں پر جو کمیونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کا خیال کریں، اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں میٹنگ کریں، ان کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کریں یا ان کو اچھی سہولت فراہم کریں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کروا کر قابل اعتماد جگہ پر، اچھی جگہ پر، محفوظ جگہ پر ان کے نفع کا اہتمام کریں تاکہ حلال روزی کمائیں۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی مجبوری کی صورتیں ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیچاری جو بیوائیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں ان کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رکھیں کہ بالکل ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے، اب چاہے اس پہ سود ملتا رہے۔ یہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کھا جاتے ہیں، قریب ترین رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔ تو
تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی اہتمام کریں کہ پورے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے، کہ ایک آدھ آدمی ہوگا تو چلو کھانے کے امکانات ہوں گے، سب مل کر کریں، ان میں جو کمیونٹی کے یا آپ کے خاندان کے عمر رسید افراد ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا جائے، پیسہ انہی کے پاس ہو، انہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو، سب آپس میں ملا کر ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ ایک بہن نے کہ اگر عورتیں جیسے وضو کرتی ہیں تو کیا اپنے دوپٹے سے وضو کا پانی خشک کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پانی آپ وضو کے لیے استعمال کرتی ہیں جب وہ چہرے پہ لگتا ہے یا ہاتھوں وغیرہ پر تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ایک نظر نہ آنے والی نجاست ہوتی ہے، لیکن شریعت اس کو نجاست کہتی ہے، جس کو حکمی نجاست کہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ بے وضو ہیں نماز کے قابل نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جسم پہ بے وضو پن کی ایک نجاست موجود ہے اور وہ پانی سے دھلتی ہے۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو نجاست نظر تو نہیں آتی، لیکن جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نجاست گر رہی ہوتی ہے، اس لیے حتی الامکان اپنے کپڑوں کو جو وضو کا پانی ٹپک رہا ہو اس سے بچانا چاہیے۔ لیکن اگر گر جائے بہرحال جو جیسے وضو کرتے ہوئے بعض وقت چھینٹے آ جاتے ہیں وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر آلودہ کرنا اس کو خلاف سنت اور مکروہ قرار دیا ہے، لہٰذا اپنے دوپٹے سے اس کو صاف نہ کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک رومال لے لیں، مطلب تولیہ والا رومال یا تولیہ لے لیں، ہلکا سا خشک کر دیں، مکمل خشک نہ کریں کہ بالکل ہی تری ختم کر دیں، کیونکہ یہ تری بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی اور یہ نور کا سبب بنے گی۔ تو مکمل خشک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا کہ ٹپکنا بس موقوف ہو جائے، اور وہ الگ کپڑے سے کریں، اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے بالکل بھی نہ کریں۔ ایک انہیں بہن نے کویشچن کیا تھا کہ بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں غسل کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان مطلب وضو کرے، ٹھیک ہے نا، باقی ترتیب کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اس کا مطلب ہے خود شریعت تصور دے رہی ہے کہ غسل میں باقاعدہ غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کریں۔ اگر وضو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو آپ دوپٹے کا سوال کر رہی ہیں، جب آدمی نہا رہا ہوتا ہے تو وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، تو اگر وضو ہوتا ہی نہیں اس صورت میں تو پھر شریعت کیوں اس کا حکم دیتی؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دوپٹہ سر پہ نہ بھی ہو تب بھی وضو بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ حائضہ ذکر کرنے سے پہلے کلی کرے گی، مستحب ہے کہ کر لے، نہ بھی کرے تو ذکر کر سکتی ہے، کلی کر کے کرے گی تو اچھا صحیح ہے۔ وعدہ اور قسم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، قسم میں مخصوص الفاظ ہوتے ہیں تب وہ قسم بنتی ہے، توڑیں گے کفارہ ہو، اور وعدے میں تو جیسے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ قسم نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے گناہ گار ضرور ہوگا لیکن اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ہارٹ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے، صحیح کیا ہے؟ دیکھیں کعبۃ اللہ کو اس طرح دیکھنا کہ آپ جیسے طواف کر رہے ہیں تو آپ کا سینہ بھی کعبے کی طرف ہو جائے، یہ منع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چلتے چلتے سینہ ویسے آپ چل رہے ہیں اینٹی کلاک وائز ہم چل رہے ہوتے ہیں تو صرف اپنا چہرہ پھیر کے کعبۃ اللہ کو دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت باعث برکت ہے، اس کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہیں ان کی عدت چل رہی ہے اور دوسرے شہر میں اسی خاتون کے والد صاحب موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں، تو کیا یہ عورت اپنی عدت سے نکل کر ان کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں عدت میں جب تک چل رہی ہو عورت کا اپنے گھر سے بلا ضرورت قدم باہر نکالنا، بلا ضرورت باہر جانا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اب والد صاحب کے پاس جانا جبکہ وہ آخری وقت میں ہیں کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر کے وہاں پر پہنچے، اور آج کل اسکائپ پہ اور دیگر چیزیں ایسی ڈیوائسز ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کو آخری وقت میں ان سے گفتگو بھی کر سکتی ہیں، سب کچھ ہے، وہ جانا ہی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، والدین یہاں فوت ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مجبوریوں کی بنا پر نہیں آ پاتے، تو وہ تو صرف مالی مجبوریاں یا نوکری وغیرہ کے اس وجہ سے نہیں آ پاتے تو گناہ گار نہیں ہوتے، اور یہاں تو ایک شریعت کے تقاضے کے مطابق بیٹی عمل کر رہی ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے گھر میں مقید ہے، تو کوئی گناہ کا کوئی تصور نہیں، نہ جائے تو، بلکہ جانا گناہ ہے، اس لیے رہے، گھر میں رہے۔ عورت دوران عدت باہر نکلی ہو تو اس کے لیے کیا اس کو پتہ نہیں تھا تو کیا گناہ گار ہوئی، اس کا کفارہ وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیں عورت دوران عدت صرف سخت ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے، جیسے گھر میں علاج نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے، کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس کی پیشی آ گئی ہے اور جانا بہت ضروری ہو تو، یا اگر کوئی جاب کرتی ہیں ہماری بہنیں اور کوئی دوسری جاب نہیں ہے، کوئی کفیل کفالت کرنے والا نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہیں اگر میں نہیں گئی، اچھا چھٹی بھی نہیں مل رہی ہے اور نہیں گئی تو نوکری چلی جائے گی اور بعد میں ایسی نوکری ملے گی نہیں، میرے لیے مالی لحاظ سے پرابلم ہوں گی، تو صرف اپنی جاب کے لیے نکل سکتی ہیں۔ ایسی اگر زمینیں وغیرہ ہیں، شوہر فوت ہو گئے اور زمیندارنی صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نہیں گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کھیت ویت کاٹ ووٹ کے بیچ دیتے ہیں سارے، یہ جو مزارے ہوتے ہیں ایماندار کم ہی ہوتے ہیں ان میں، تو وہ دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچ گئی تاکہ میں مالی نقصان سے بچوں، تو ان کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسی کوئی عورت اگر گھر میں ہے، کرائے کا مکان ہے، مالک نے کہا خالی کریں فوراً، تو پھر یہ کہ وہ دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائیں، مکان گرنے والا ہے جا سکتی ہیں،
عزت کا مسئلہ ہو گیا کہ اس مکان میں رہنے میں عدت گزار رہی ہیں اور کوئی بدنیت آدمی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی خراب حرکت کرے گا تو دوسری جگہ وہ منتقل ہو کر عدت کو پورا کر سکتی ہیں. تو یہ کچھ ضرورتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان کا لحاظ کر کے نکل سکتی ہیں، ورنہ عام طور پر باہر جانا منع ہے. یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ کی طرف ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، آگ کے سامنے نماز پڑھنا فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جیسے آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت سے مشابہت قائم ہو جاتی ہے. لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ہیٹر کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہی ہو، تو یہاں وہ مشابہت نہیں ہے، تو آپ بالکل بلا کراہت نماز ادا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عالم دین اپنی رائے سے اس کو بھی مکروہ قرار دے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا عرف میں یہ چیز بالکل رائج ہے، اور کوئی بھی ہیٹر کو آگ کے قائم مقام ہرگز نہیں سمجھتا ہے، لہذا اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک ترغیب دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی، یعنی سے والدہ ہی فوت ہیں صرف یا والدی فوت ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے، آزاد ہے، گرفت سے، جہنم سے آزاد ہے. معجم الصغیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے. اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر پاسبل ہو تو ہر جمعے اپنے والدین اور کوئی ان میں سے ایک فوت ہوا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیا کریں اور ان کے لیے وہاں دعائے بخشش و مغفرت کریں، کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں. تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا یہ آنا جانا، یہ مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا باعث مغفرت بنے گا، اور انشاءاللہ پھر ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ بھی چونکہ طرز عمل اپنے بڑوں کا دیکھتے ہیں، تو کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو یہ بچے بھی انشاءاللہ آ کر اسی طرح زیارت بھی کریں گے اور ہمارے لیے راحت کا سامان پیدا کریں گے. ایک اور روایت، دو تین بس میں روایت عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم بخاری کی حدیثوں کی طرف آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، پھر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت نقل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے والد کی، والدہ کی، بھائیوں کی یا بہنوں کی قبروں پر، یا دیگر کوئی رشتہ دار یا دوست جیسے ہیں، تو وہ ہمیں پہچان لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی احساس و شعور باقی رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان بے حس ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تو بظاہر بے جان ہے لیکن روح تو ہے، روح تو فنا نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جسم سے قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یا عذاب یہ روح اور جسم کے مجموعے پر وارد ہوتی ہے. عذاب دونوں کو ہوگا اور نعمت کا اثر بھی دونوں ہی محسوس کریں گے. تو اس لیے اگر جسم گل سڑ بھی جائے پھر بھی جسم کا ایک جزو ایسا ہوتا ہے جو مزید تقسیم قبول نہیں کرتا اور روح کا اسی کے ساتھ تعلق ہوتا. تو اس لیے معلوم یہ ہوا اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ مٹی میں مل گئے یہ ہمیں کیا پہچانیں گے، حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں. اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ کسی کے آنے پر سب سے زیادہ انسیت اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ شخص قریب آتا ہے جس سے بڑی محبت کرتا تھا. تو اس لیے اگر کوئی آپ کا قریبی ایسا رشتہ دار آئے یا آپ کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے بہت انست اور محبت ہے، سب سے زیادہ اس مردے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو راحت ملتی ہے. اس سے ذرا میرے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، بہت ہی پیارا دوست تھا، جگری یار ہے، لیکن ہم مرنے کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں، ان کی راہ، وہ ہماری راہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم ان کی قبروں پر نہیں آتے ہیں. اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اکثر عقائد بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کے ظاہر سے ثابت ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ اس طرح کے الفاظ آئے، تو لیسا کمثلہ شیء کی آیت نے ان سب کی نفی کر دی کہ اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کوئی اس طرح کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے مراد آخرت کی شدت یا اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ ہے. اسی طرح عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسم رکھتا ہے اور عرش پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، یعنی اس نے عرش پر خصوصی توجہ فرمائی ہے. یا جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہ تو جسمانیت سے پاک و صاف ہے،
یعنی وہ اپنی رحمت کو، اپنی توجہ کو اور اپنے بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو یہ ہے عوارضات بشریہ۔ جب کوئی چیز ہمارے دل پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے، اگر برا اثر ڈالتی ہے تو یا تو ہم صدمے میں جاتے ہیں، یا غم پیدا ہوتا ہے، یا پھر تعجب پیدا ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے، اور یا ہم غصے میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے طبیعت ایک اثر قبول کرتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس کے جواب میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر مجھے خوشی کی خبر نہیں ملے گی تو میں کیوں خوش ہوں گا؟ اس کا مطلب یہ اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو کم از کم اس خوشی کے سلسلے میں اس چیز کا محتاج ہوں جو خوشی کو پیدا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے جب یہ لکھا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے معاذ اللہ ایک دل ہے اور اس کے دل پر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اچھا اثر قائم ہوا، پھر اس اثر کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بدل گئی اور وہ خوش ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے نماز، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا اسے انعام دیں گے، تو یہ انعام دینے کا ارادہ جو ہے اسی کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ دل پر ایک منفی اثر، ناگوار اثر مرتب ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائے گا یا غضبناک ہوگا یا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ازلی ارادہ، اگر تم نماز چھوڑو گے اللہ ناراض ہوگا۔ ناراض ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ازلی ارادہ کیا ہے کہ تمہیں سزا دے گا، دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے۔ اس طرح کی تعویلیں کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں ادھر، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سونگتا ہے؟ نو، سونگنے سے تو وہ پاک و صاف ہے۔ یہ عوارضات بشریہ میں سے اللہ تعالیٰ سے پاک و صاف ہے۔ مراد وہی ہے کہ یا تو یہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک سے مراد پھر فرشتے ہیں کہ فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو خوشبو نہیں آتی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے منہ میں خاص خوشبو پیدا کر دے گا جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی۔ بس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ناک ہے، اس کی سینسز ہیں، وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر ایک عمل ہوتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اگر مجھے خوشی غم ہوتی ہے، میں سونگتا ہوں، اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری مثل نہیں، گویا کہ وہ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے جہاں کہیں حدیثوں میں اس طرح کا مفہوم آیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر اتار کر اس کے بارے میں ویسے ہی تصورات قائم کیے جائیں، یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے لیے جب ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی صحیح تعویل کرنا ہم پر واجب ہوگا۔ میں عرض کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سر کے کچھ بال رکھے جائیں اور کچھ بال چھوڑے جائیں۔ تو اس میں اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ غیر مسلمین کے فیشن کو اپنانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج اور عام ہو جاتی ہیں، ان کے اندر پھر اتنی سختی نہیں رہتی ہے۔ جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بال رکھنے کچھ سے منع فرمایا تھا تو وہ یقیناً مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ تھا اس وقت غیر مسلمین کا طریقہ۔ اس لیے سرکار نے منع فرمایا کہ جب ہم غیر مسلمین کے طریقے اپنائیں گے تو اپنے اسلامی طریقے معمولی اور حقیر سے محسوس ہوں گے، اس مسلمان کی اپنی ایک شناخت ختم ہو جائے گی۔ وہ اگر پہچانا جائے گا تو کسی غیر قوم کے ذریعے اس کو غیر قوم کی طرف منسوب کر کے پہچانیں گے، ارے بھائی تم تو پورے انگریز لگ رہے ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی بال کیسے ہیں؟ جی امریکنز کی طرح۔ اچھا داڑھی کا سٹائل کیسا رکھا ہوا ہے؟ فرینچ کٹ ہے۔ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ جی وہ برطانیہ والوں کی طرح۔ اور ہاتھ کے اندر کیا پہنا ہوا ہے؟ جی یہ مطلب فلاں ملک والوں کی طرح۔ ارے بھائی اسلام کا بھی کوئی چیز ہے تمہارے اندر کہ نہیں ہے؟ اسلام سے ہم اتنا زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چڑ سی کھانے لگ گئے ہیں۔ میں یہ لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک تو نہیں، لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ اسلامی شعار کی طرف بلائیں تو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ سے بحث کرنے لگیں گے اور آپ کو زج کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، اور اگر آپ ان کو حال پہ چھوڑ دیں تو کوئی ایک اسلامی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کی چیزیں بلا دلیل بھی قبول کر رہے ہیں۔ اسلام کی چیزیں اپنانے کے لیے، اسلامی شعار اختیار کرنے کے لیے دلائل دیجئے، ان کو پہلے قائل کیجئے، پھر وہ مائل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ تو چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہمارے مسلمان مردوں کے اندر خاص طور پر مختلف قسم کے سٹائل چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں
اسلامی اسٹائل تو دو ہیں بڑے اسٹائل. ایک تو یہ ہے کہ بیچ میں مانگ بالکل نہ نکالی جائے, اس طرح پورے بال رکھے جائیں اور پیچھے سے بال کو اس طرح کٹوا لیا جائے, یہ اسٹائل ہے. یا بیچ کی مانگ نکالنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے, اور زلفیں رکھنا بھی سرکار کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی یہ نہیں رکھتا ہے اور اس طرح کا کوئی اسٹائل اپناتا ہے جو کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, مسلمانوں میں رائج, جیسے فوجی کٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے, چھوٹے بال کرنا, اس طرح کے جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہیں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی. ہاں, اس قسم کے بالکل اسٹائل اپنانا جو غیر قوموں سے منتقل ہو کر آئے ہوں اور انسان ان کو اختیار کر کے سب سے منفرد سا نظر آتا ہے, یہ پھر آتا ہے فیشن کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ یہ عام رواج نہیں ہے, بلکہ اب یہ مخصوص کسی قوم کا آپ نے طریقہ اپنایا ہوا ہے جو مسلمانوں میں بھی عام نہیں ہوا. اس سے وہ ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو باہر سے کسی بھی ایک اسٹائل کو دیکھتے ہیں اور فوری طور پہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ غلط ہوتا ہے. اپنے آپ مذہب کا اسٹائل اپنائیں, یہ سب سے بیسٹ ہے, یا کم از کم جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہو. ہمارے یہاں پہ جب ورلڈ کپ کوئی فٹ بال کا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پر کھلاڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ پورا ورلڈ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ مختلف قسم کے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں اپناتے ہیں. اور ہم وہ مسلمان جن کے پاس زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مذہب کی طرف سے دیا ہوا ہے, جو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے مذہب کو آپ اٹھا لیں, اتنی کامل ترین اور وسیع تعلیمات کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے احساس کمتری کا کیا کیا جائے کہ ہم اسی مذہب کو جو کامل ترین ہے اسے ماد اللہ ثم ماد اللہ عمل کے اعتبار سے اپنے لیے شاید ناقص یا کم سمجھتے ہیں, وہ طریقے اپنا لیتے ہیں. لیکن یہ چیز غیر مناسب ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فیشنوں کو اختیار کرنے سے منع کیا کہ جس میں انسان کو دیکھ کر انتقال ذہن غیر مسلم قوموں کی طرف ہو, مسلمانوں کی طرف نہ رہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اسٹائل ہمارے مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں, ان کو دیکھ کر کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا, اگرچہ وہ پہلے کہیں ادھر سے آیا ہو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اسٹائل نہ اپنائے جائیں, احتیاط کی جائے. اب یہ کہ بہرحال ہمارے اسکولز کے اندر خصوصاً جہاں انگلش اسکولز ہیں, بچے وہاں پر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے اسٹائل اپناتے ہیں. ٹیچرز بھی بیچارے مجبور محض ہوتے ہیں, وہ انہیں منع نہیں کر سکتے. منع کرے تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ یہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں, ہمارے بچے کا مرضی وہ کیسا بھی کرے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دو طرح کا طبقہ ہو گیا ہے. ایک وہ ہے جو مذہب کی مخالفت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور وہ مذہب سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک منفرد اسٹائل میں ڈھال کر اپنے لیے انفرادیت کے پہلو تلاش کرتا رہتا ہے, اور اسے اسی میں عجیب لگتا ہے کہ میں عام لوگوں سے بلند و بالا ہوں. اس کو منفرد ہونے کا احساس, عام لوگوں سے بلند ہونے کا احساس جو ہے اسے ان چیزوں پر مجبور کرتا ہے. اور اگر کوئی اس کے خلاف بولنے لگے تو ان کو مطلب دل تنگ ہوتا ہے, برا محسوس ہوتا ہے, ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے. وہ اس پہ بحث کرتے ہیں, دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے کہ جو اپنے مذہب کو فوقیت دیتا ہے, ان کا بالکل سراپا مذہب کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے بین ہیں, کچھ مذہب کا لے لو, کچھ ادھر کا لے لو. یہ زیادہ تر لوگ یہ اس طرح کے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں. تو بہرحال جو بین ہیں پھر بھی چلو عافیت ہے, جو اس طرف ہیں بالکل مذہب کی طرف, یہ تو نور علی نور ہے. لیکن جو اس طرف ہیں وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ وہ بچے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں انہی اسکولوں میں پڑھنے کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہزارہا مذہبی مثالوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی مذہب کی پابندی سے بظاہر بیزار سا نظر آتا ہے, وہ جب باہر جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ نفس و شیطان اس کو اپنے شکنجے میں پکڑیں گے. نتیجہ نکلتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں, لوگ اپنی پرابلمس میلز کے ذریعے ہم سے شیئر کرتے ہیں. جو بچے پھر اس قسم کے جاتے ہیں جو پہلے ہی ان کے والدین کی سرپرستی ہوتی ہے کہ تم مذہب سے دور ہونا چاہو تو کوئی بات نہیں, کوئی اگر بیچ میں آئے گا ہم ہیں نا اس کو روکنے والے. تو جن کو ماں باپ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے جب پھر باہر جاتے ہیں, پھر مذہب کو چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی, کوئی دلیل تو ذہن میں ہے نہیں. اب کوئی بھی سامنے والا اگر تھوڑی سی ان سے مذہب کے معاملے میں بحث کرتا ہے تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اور ایسے گروپس اب وہاں پر تشکیل پا چکے ہیں جو بچوں کا ذہن بناتے ہیں کہ مذہب کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے, اپنی زندگی گزارو, ٹھیک ہے, آپ انسانیت کی خدمت کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کیا ضرورت ہے مذہب کی پابندی اختیار کرنے کی. تو پھر اس سے لادین بے دین لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب مذہب کی پابندی کی کوئی وقعت نہیں ہوتی تو پھر ہم کس سے شادی کر رہے ہیں, کس سے ہمارا خاندانی میل ملاپ ہو رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. تو پھر لڑکیاں, ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں مسلمان ہیں لیکن غیر مسلمین سے نکاح, جس کو قرآن میں صاف منع کیا گیا, ان سے نکاح ہو رہے ہیں.
ان چیزوں میں بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ماں باپ ایک چیز کو معمولی سمجھ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے بچوں کو پروٹیکشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی سی چیز تو ہے، لیکن اتنی سی چیز کا نتیجہ کہاں پر جا کر مرتب ہوتا ہے اور کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، کاش ان پر بھی ماں باپ کی نگاہ ہو، لیکن نہیں ہو پاتی۔ بعد میں یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو پچھتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں فون کرتے ہیں، میلز بھیجتے ہیں، صاحب ہمارے بچے کو دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، فلاں جگہ چلا گیا ہے، فلاں کا مذہب اختیار کر لیا ہے، فلاں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو معمولی اور حقیر بنا دیتا ہے، اور یہ اکثر ایسا ہی ہوگا، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا بہت مختصر سی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو وہ اپنی سابقہ زندگی پہ ایک نگاہ ڈالے، ایسا لگے گا جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی اور ایک دم ہم 40 سال کے ہو گئے۔ ماضی بھول جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے لمحے بھر میں گزر گیا، حالانکہ ابھی جو آج دن ہے آپ آرام آرام سے گزاریں گے، لیکن کل جب پہنچیں گے تو پچھلا دن سمٹ کر بہت تھوڑا سا ہو جائے گا، اس سے آگے پہنچیں گے تو اور تھوڑا، اس سے آگے پہنچیں گے وہ اور تھوڑا نظر آئے گا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سال پہلے جو جنوری کا پہلا جمعہ آیا تھا اس میں آپ کی کیا مصروفیت تھی، تو میرے خیال میں آپ ایک آدھ شاید کوئی بات بیان کر سکیں گے، یعنی چند سیکنڈ کا وہ دن ہو جائے گا، بیان کے اعتبار سے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تیزی سے دن گزر جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، اب آپ اور میں بستر مرگ پہ پڑے ہیں، اگر ہمارا بستر پہ انتقال ہو تو اب اللہ نے کس طرح ہماری موت لکھی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اوہ سابقہ زندگی تو کیسے گزر گئی تیزی کے ساتھ۔ اب اگر اطاعت رسول میں صرف ہوئی تھی، نفس و شیطان سے لڑتے ہوئے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر نافذ کرتے ہوئے ہوئی تھی، تو دل کو اطمینان ہوگا، ڈھارس ہوگی، سکون ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے، روح بے قرار بے چین نہیں ہوگی، بڑا اطمینان اور سکون ہوگا۔ اس کے برعکس اگر معاملہ ہوا تو پھر آپ دیکھیں کہ جو بے چینی اور اضطراب اس وقت روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی گرفت کا خوف، پکڑ کا خوف، اپنی کوتاہیوں کا احساس، اور پھر قبر کے اندھیرے، منکر نکیر کے جھڑک کر کیے جانے والے سوالات کا احساس، یہ انسان کو بس مار دیتا ہے سمجھ لیجئے۔ اس وقت انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ایسا وقت کیوں گزار دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں، خاص طور پر چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، جیسے ایک خاتون وہ بھی گھر کی سرپرست ہوتی ہے، شوہر کے بعد اسی کا پھر مقام ہوتا ہے، سب کو خاص طور پر اپنے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے، ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا اپنے اوپر احسان ہوگا اگر یہ احتساب کر کے اپنے بچوں کو ایک نیکی کا راستہ دکھا دیا۔ تھوڑی سی نفسانی خواہشات تو قربان کرنی پڑیں گی، تھوڑا آرام، تھوڑے مزے اور تھوڑا سکون، تھوڑا لوگوں سے ہٹ کر چلنا پڑے گا، لیکن آخرت کے اندر یہی لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو VIP پروٹوکول دے گا فرشتوں کا، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو برعکس معاملہ ہوگا، آپ کسی کو حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور ہمیں خوف ہوگا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ خوف اور دہشت بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں پر رحم کرنا چاہیے۔ یہ جو آخری تھا یتیم کا مال کھانا، اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے والد فوت ہو جائیں، وہ ہوتا ہے یتیم۔ اور یتیم پر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کرم اور رحم کرنے کی تلقین کی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کو بہت بڑی زیادتی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک باپ کا سایہ سر پر ہوتا ہے لوگ تھوڑا سا اس کی مروت میں ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن جب عورت بے سہارا ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہوا اور بچوں کا بظاہر سر پہ کوئی سہارا نہیں رہتا، تو ایک جرأت سی پیدا ہوتی ہے خاندان والوں میں بھی کہ اب تو کوئی رہا نہیں سر پہ، اب ہم کچھ بھی کر لیں کون ہمیں پکڑے گا۔ یہی جو گرفت نہ ہونے کا احساس ہے، اور یہ جو اس کے بدلے میں پیدا ہونے والی ناجائز جرأت ہے، اس کی وجہ سے انسان ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ میں تو چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ سگے بھائی بہن اپنے چھوٹے بھائی بہن جو نابالغ ہیں ان کی وراثتیں دبا لیتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایسے ہی سگے بھائی کا بیٹا ہے یا مطلب بہن کے بچے ہیں، وراثت میں ان کو کسی ذریعے سے حصہ مل رہا ہے، نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بہن بھائی
اپنے قریبی کسی رشتہ دار یا اپنے سگے بہن بھائیوں کے پاس کوئی امانت رکھوا دیتے ہیں اور کسی اور کو نہیں بتاتے، اور یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی بہنوں کی محبت اپنے مقام پر، ماں باپ کا ادب احترام اپنے مقام پر، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں تو اس سے ریٹرن تھوڑی سی تحریر لے لیں۔ ہم مروت میں مارے جاتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو، اب تو یہ بیچارہ تو ہماری امانت رکھ رہا ہے، اس پہ ہم یہ بھی کہیں کہ تحریر دے دو۔ اچھا، ہمارے اندر بھی جھجک ہوتی ہے، اور پھر سامنے والا بھی ماشاءاللہ افلاطون ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی اس کی تھوڑی سی تحریر دے دیں تو ایک دم وہ سیخ پا ہو جائے گا، مجھ سے تحریر لے رہے ہیں، ارے ہم کوئی آپ کا مال کھا رہے ہیں، لے جاؤ اپنا اٹھا کے مال۔ حالانکہ ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مالی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک امر مستحب ہے۔ اس کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوگا، وہ اس طریقے سے کہ جب آپ تحریر لے کر اسے رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں بچے وغیرہ یا دوسرے جو ہیں وہ اس پہ منکشف ہو سکیں، تو ایک تو آپ کی چیز کم از کم محفوظ ہوگی، اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا جو رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر یہ تحریر نہ ہوتی تو شیطان پوری قوت کے ساتھ اس پہ حملہ کرتا کہ کون سے کسی کو پتہ یار مال دبا لو، لیکن جب آپ تحریر دے چکے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یار وہ تحریر دے چکا ہوں، غلط ہو جائے گا مسئلہ، اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہمارے دل میں برا خیال نہیں آئے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں معاملات میں جب شیطان اور نفس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس معاملے میں ہم کیسے اپنے نفس و شیطان پر غالب آ جائیں گے، ہم نے اپنے بارے میں کیوں یہ گمان کیا۔ چلیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور دیگر گناہ کرتے ہیں، لیکن جب مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں من جانب شرع اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ سے ہمیشہ بدگمان رہیں، دوسرے سے حسن ظن قائم رکھیں۔ ہم الٹا ہی کرتے ہیں، دوسرے سے ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیشہ حسن ظن قائم کر کے رکھتے ہیں، اور عجیب عجب خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، میں ایسا کہاں کر سکتا ہوں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں، سگی بہنوں نے مال دبا لیا ہے، ماں باپ نے مال دبا لیا اپنے سگے بچوں کا، دوسرے اپنے بچوں کو دے دیا ہے، وہ اپنے پوتا پوتی نواسا نواسیوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو مصیبت پیدا ہوتی ہے یہ اسی لیے کہ پہلے کوئی تحریر وغیرہ نہیں لی جاتی۔ تو بہرحال ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ امانت رکھوائیں تو ضرور کوئی تحریر لیں، اور اسے ایسی جگہ رکھیں کہ بعد میں بچے آپ کے اس پر مطلع ہوں، ورنہ پھر آپ کا مال جائے گا، کوئی دینے لینے والا نہیں ہوتا۔ سونے کے سیٹ کئی تولہ کے دبا کر بیٹھے ہوئے لوگ، زمینیں دبا لی ہیں، پراپرٹی دبا لی ہیں، فلیٹس پر، بنگلوں پر، مکانوں پر قبضے کر کے بیٹھ گئے ہیں، دکانیں شاپس پہ قبضہ کر لیا ہے، ان بچوں کو کچھ نہیں ملتا، اور خود اپنے بچوں کھاتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھرتے ہیں، اپنے بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں اسٹڈی کے لیے جی اپنے بچوں کو، کس کے پیسے سے؟ ان یتیموں کے پیسے سے۔ یعنی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ آپ کسی کے مال کو اس طرح بے دردی سے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور جو حقدار ہے بیچارہ وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، ان کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سامان نہیں ہے، وہ لقمے کھاتے ہوئے انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اتار رہے ہیں۔ تو جتنے ایسے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی اس طرح رشتہ دار کا مال دبایا ہوا ہے، خصوصاً یتیم کا، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، کب تک کھا لیں گے یہ مال؟ کیوں اپنے ان بچوں کے لیے اور اپنے ان رشتہ داروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے شاید دعا بھی نہ کریں؟ کیونکہ حرام کھلائیں گے تو اس کے اثرات ہی ظاہر ہوتے ہیں، اولاد بعد میں پرواہ بھی نہیں کرتی ہے، مر گئے تو مر گئے، جاؤ جی، وہ اپنے عیش کوشیوں میں لگے ہوں گے، کبھی کبھار کو سال میں ایک دفعہ عید بقرعید پہ جا کر قبر پہ پھول وول چڑھا کر آ جائیں گے، باقی کون یاد رکھتا ہے؟ تو اس لیے اس کے نقصانات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو فوراً سے پیشتر ان یتیموں کو ان کا حق دیا جائے، اور بلکہ ان سے معافی مانگی جائے کہ جتنا مال کھایا ہے، اور ایک ایک پیسہ ان کو فوراً سے پیشتر ادا کیا جائے۔ تو بعض لوگ ہم سے یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے ہیں، جیسے سگے بہن بھائی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، والد صاحب کا وصال ہو گیا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ان بچوں کو ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کا باقاعدہ ریٹرن میں فتویٰ لے لیں، تاکہ یہ پروو ہو کہ جب والد صاحب فوت ہوئے تھے اتنا اتنا مال تھا اور ہم اس پہ فتویٰ لے چکے ہیں، فلاں بہن کا، فلاں بھائی کا اتنا اتنا پیسہ ہے۔ اب وہ پیسہ خود انہی پر خرچ کریں آپ، کیونکہ جب تک نابالغ بچہ خود مالدار ہوتا ہے کسی پر اس کا نفقہ واجب نہیں، اس کا مال اسی پہ خرچ کیا جائے، تو آپ اس کو اس پہ خرچ کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مال خرچ کریں گے سارا ہی ختم ہو جائے گا اور کل یہ بچے بڑے ہوں گے تو بیچارے بالکل بے سہارا پن محسوس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں کہ پتہ نہیں ہم پر وہ مال خرچ بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح اگر مال ختم ہو گیا تو پھر آگے چل کے ان کو پوری تگدو خود کرنی پڑے گی، تو ہم ان کا پیسہ تھوڑا بہت انویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی تمام تر کاغذی کارروائی ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے دل میں بعد میں بدگمانی بھی پیدا نہ ہو،
اور خود ہمارا نفس یا شیطان ہمیں چیٹنگ کرنے کی طرف نہ ابھارے۔ اب وہ پیسہ آپ کاروبار میں لگائیں، اس میں جو پروفٹ ہو وہ ان بچوں کا جمع کر کے رکھیں اور ان میں سے اسی میں سے بچوں پر خرچ بھی کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ جو کفیل ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، وہ بچوں کے مال کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں بچوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہ ہو۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں، مثلا پلاٹ خرید کے رکھ لیا کہ بڑے ہوں گے تو پیسہ تو نکل ہی جاتا ہے، چلو پلاٹ بچوں کو آگے کام آ جائے گا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے نام سے ہی آپ لیں اور بچوں کے سپرد کریں فوراً سے پیشتر جیسے وہ بڑے ہو جائیں، تاکہ بچے اس کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا، کھانے پینے کے لیے بالکل منع۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر ایک گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، والد صاحب کا وصال ہوا اور وہاں جو چراغ جلتا ہے وہ والد صاحب کے پیسے سے جلا رہے ہیں تو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ نابالغ کا مال اپنی ضرورت کے لیے بغیر حاجت کے استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے پیسوں سے چراغ تک جلائیں۔ یعنی آج کل تو خیر چراغ کا دور نہیں، پہلے زمانے کا مسئلہ لکھا ہے، لیکن احتیاط اتنی درکار ہے کہ یتیم کا ذرہ برابر مال کھانا لازم نہ آئے، اسی پر خرچ کریں، یہی ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پہ سب لوگ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضمناً یہ بھی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بعض اوقات تیجا ہوتا ہے، 40واں 10واں 20واں برسی منائی جاتی ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں کوئی فرض یا واجب نہیں ہیں، منع بھی نہیں ہے، اگر کوئی اصال ثواب کے لیے کرتا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس میں جتنا آپ مال خرچ کریں گے وہ کوئی بھی وارث اپنی طرف سے کرے یا بالغ ورثہ اپنا پیسہ ملا کر کریں، نابالغ کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا نابالغ کے پیسے میں بیجا تصرف ان بالغان کو بھی حاصل نہیں جو اس کی کفالت کر رہے ہیں، اسی پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تیجا 40واں بچوں کا ہیڈک نہیں ہے، نہ یہ بچوں کی کوئی ذمہ داری، نہ ورثاء کی ذمہ داری ہے، بالغان کی بھی نہیں ہے، کریں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، میت کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں تھا۔ تو اس میں بھی پیسہ مطلب نابالغوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب اچھی طرح ذہن نشین رکھا جائے۔